ویلکم ٹو نئی راہیں. آج فرائیڈے ہے. نیوز شمیوز, more shmooze than news, and we are very excited to have on the set with us senior journalist and analyst Mujibur Rahman Shami Saab, chief editor Roznama Pakistan. We also have with us Imtiaz Alam Saab, senior journalist, analyst and of course one and only of SAFMA. And we have in Islamabad studio Ali Dayan Hassan, senior analyst from the Human Rights Watch. Assalamu alaikum all and sundry. ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں. علی عباس زیدی ہیں, حسن جہانگیر ہیں اور کاظم شاہ ہیں. اور علی عباس زیدی از آلسو دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان یوتھ الائنس. آج جو پہلی خبر ہے, جو ظاہری بات ہے, وی وانٹ ٹو ڈسکس بیکاز اٹس ریئلی شیکن آئی تھنک پاکستان ٹو دا کور, اس جب 28 مئی کو ٹیررسٹ اٹیک. اب میں احمدی کیا بلا سکتے ہیں اس کو, یو کانٹ کال اٹ عبادت گاہ, ورزش خانہ, ریکریشنل سینٹر. احمدی کا مندر جہاں وہ شاید بھجن گا رہے تھے, وہ اٹیک ہوا. کیا اس کو واٹ از دا کریکٹ ٹرمینالوجی ٹو یوز اوور ہیئر؟ میرا خیال امتیاز عالم صاحب اس میں بڑے مجتہد ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو. امتیاز عالم صاحب کریکٹ ٹرمینالوجی مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا. آپ نے بڑی نظیبہ بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ورزش سینٹر ہے, جم ہے, بھجن گاتے ہیں. یہ بات نہیں, ان کی عبادت گاہ ہے. اور ہر مذہب کے اور فیض کے لوگ, عبادت گاہ, جی فیض کے لوگ جو ہے, جو وہ کہتے ہیں اپنی عبادت گاہ کو, کوئی ٹیمپل کہتا ہے, کوئی چرچ کہتا ہے, کوئی مسجد کہتا ہے, تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو کہیں کہ وہ بھجن گانے کی جگہ ہے یا وہ مسجد نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں عبادت گاہ میں ہی بھجن گاتے ہیں, اصل بات کیا ہوئی ہے کہ دیکھیے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ what is پاکستان میں I can apparently call them according to legally I can call it anything except a mosque. دیکھیں ورشپ پلیس ہے نا, عبادت کی جگہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک آرڈیننس آیا تھا 84 میں, اور وہ پھر اپ ہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی. اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہماری ٹرمینالوجی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ہم کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی لیکن وہ وہاں ورزش تو نہیں کر رہے, بھجن تو نہیں گا رہے. درست ہے, اس کا نام اس بات کا نام کیا پڑے. میں آپ سے صرف ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی ایز اے اسٹوڈنٹ, کہ وہاں پہ وہ کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, ہاں جی. اور نماز آرڈیننس کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں نماز کا ذکر بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. نماز کا ذکر نہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ آرڈیننس ضیاء الحق نے جاری کیا تھا, اور اسی ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم کو عدلیہ نے بھی اس کو سینکٹیفائی کیا تھا, اس پہ مہر لگائی تھی, اس آرڈیننس پہ بھی لگائی تھی. اور یہ بڑا بیڈ لا ہے. اس میں آپ مداخلت کر رہے ہیں کسی کے عقیدے کے اندر, بلیفز کے اندر, اور اپنے آئین کے تحت ہی آپ نہیں کر سکتے. آپ نے منارٹیز کو تحفظ دیا ہے. آپ نے کل ہی صدر پاکستان نے کنونشن آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس سائن کیا ہے, جو یو این کا چارٹر ہے. آپ نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا ہوا ہے, اور آپ کو تمام قوانین بدلنے پڑیں گے اس کے حساب سے جو لگا نہیں کھاتے اس ڈیکلیریشن کے ساتھ. ہم آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ احمدیز کو ایک سنی یا دوسرے فرقوں کے لوگ کہ ہم انہیں نہیں مانتے, اپنے میں سے نہیں مانتے, مسلمان نہیں, آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نہیں مانتے انہیں, لیکن انہیں حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا احمدی کہیں یا اپنی مسجد کو مسجد کہیں یا جو بھی کہنا چاہیں. لیکن وہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت وہ اپنی مسجد کو مسجد, اپنے کلمے کو کلمہ, اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے. اس پہ ان کے خلاف کیس ہو جاتے ہیں, وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, اور لوگ جا کے کیس داخل کرتے ہیں اور عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. شامی صاحب آپ مجھے بہتر گائیڈ کر سکیں گے اس حوالے سے کہ اس طرح کسی ایسے انسان کو جو نہتا ہو, مطلب بہتا ہو کہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے, بزرگ, بچے اور معصوم سویلینز کو مارنا, کیا یہ غیر اسلامی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نادیہ, اس اور کیا وہ لوگ ان کو ہم مطلب کیا کہیں گے؟ ایک بات تو یہ ان کو آرڈیننس 84 کا ہے, وہ کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, اس نے اپ ہولڈ کر لیا. یا تو اسے سپریم کورٹ ختم کرے یا پھر پارلیمنٹ ختم کرے, کیونکہ یہ بات تو اصولی طور پر درست ہے کہ جب آپ نے کسی کو اقلیت مان لیا تو اس کے پھر جو حقوق ہیں وہ اقلیت کے طور پر, یعنی آپ ہندو ہیں, مسیحی ہیں, سکھ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ جو اپنا کام کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو بھی وہی آزادی ملنی چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہے کسی شخص کے مارنے کا, تو قرآن کا تو اس بارے میں بالکل واضح موقف ہے. قرآن نے کہا جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا, ایک انسان کو, یعنی کہا مسلمان کو, ایک انسان کو,
اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو جن کا ایمان، یہ میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ جن کا ایمان، جن کی بلیف، کی سوچ یہی ہے کہ معصوم لوگوں کو ہم نے قتل کرنا ہے، جن کے ہاتھ میں اسلحے نہیں ہیں، جن میں عورتیں، بچے اور بزرگ شامل ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہم مسلمان پہچانتے ہیں؟ آپ مسلمان پہچانتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہم مسلمان اور غیر مسلمان کی لڑائی تو ایک اپنی جگہ ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے پنڈی میں، راول پنڈی میں جو مسجد تھی اس پہ حملہ ہوا اور نمازی جو ہے اسی طریقے سے مارے گئے جس طرح یہاں مارے گئے. اس سے پہلے امام بارگاہوں پہ حملے ہو چکے ہیں. یہ سنی تحریک تھی، اس کے ہاں حملہ ہوا، یہاں مون مارکیٹ پہ حملہ ہوا، بچے اور عورتیں ماری گئی. یہ دہشت گردی کی ایک واردات ہے. I would like to clarify something from your position. کیا دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے؟ دیکھیے میں ایک اس میں بڑی بحث لمبی ہو جائے گی، مسلمان ہے نہیں ہے. ہم کسی کے آپ کے خیال میں آپ کا پرسنل اپینین، آپ کا صرف پرسنل اپینین جاننا چاہ رہی ہیں. اس میں بڑی لمبی بحث ہے کہ ایک شخص اگر دہشت گردی کرتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اس کی سزا مقرر ہے. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا مقرر ہے. قانون کو اسے پکڑنا چاہیے اور اس کی سزا دینی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب ہم اس بحث میں جائیں گے تو پھر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. دیکھیے اس پہ جو ہے دہشت گرد کا تعلق نہ کسی دین سے ہے نہ انسانیت سے ہے، وہ انسانیت سے باہر ہیں. ابھی ہم نے پاکستان نے سائن کیا ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر. تشدد کا استعمال خواہ ریاست کرے، خواہ آئی ایس آئی کرے، خواہ انٹیلیجنس ایجنسیز کرے، خواہ پولیس کرے، خواہ کوئی وار لارڈ کرے، خواہ جہادی کرے، خواہ کوئی اور کرے، وہ سب کا سب غیر قانونی، غیر انسانی ہے. اور دوسری بات ہے کہ کسی بھی گروپ کو اور فرد کو، مسلمان کو، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی اسلام، کوئی فتویٰ یہ حق نہیں دیتا کہ میں اٹھوں آپ کو کہوں گی یہ آپ تو اسلام کے پیمانے پورے نہیں اترتے، میں آپ کو مار دوں، یا میں اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے لوگ ہسپتالوں میں، یہ جو ہسپتال میں کارروائی ہوئی ہے، کون سا اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کوئی مولوی سامنے آئے نا ہمارے سامنے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس اسلام کی بحث نہ بنائیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ہماری ترقی کے دشمن ہیں، ہماری ویلیوز کے دشمن ہیں، اور ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کوئی مولوی اسلام کے نام پہ اس کی تعریف اور توصیف کرے گا، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں اس پروگرام میں بیٹھ کر. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا ریفرنس دے رہا ہے، کیا دلیل دے رہا ہے. بنیادی طور پر اس کے لیے کوئی نہ اسلام میں گنجائش ہونی چاہیے، نہ قانون میں اور نہ آئین میں، اور نہ ہے. اور یہ لوگ اسلام کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پہ سٹگما بن گئے ہیں، یہ مس یوز کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح کے رسائل سامنے آئے ہیں، جس طرح کی یہ آیا ہے کہ لوگوں کو قتل پہ مجبور کرو اٹھا کر، یہ جیسے آپ دیکھیے جو ہسپتال میں واقعہ ہوا، یہ جو ایک اور آپ چیز دیکھیے کہ احمدی کو کیوں نشانہ بنایا. یہ درست کی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے مساجد پہ بہت عرصے سے گرا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلے وہ شیعہ کو مارتے ہیں، پھر ان کے جنازے کو اٹیک کرتے ہیں، پھر لوگ جو زخمیوں کے اسپتال میں جاتے تھے وہاں جا کے حملہ کرتے تھے، پھر جو قبرستان میں جب بریل کے جا رہے تھے. یہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں. لاہور میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو ہم حیران ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ اتنے ظالم اور اتنے بے دل ہیں لوگ اور اتنے سخت دل ہیں لوگ. بہت سارے کہ پاکستان میں مذہبی کا جو روٹ ہے وہ دو ہیں. ایک اینٹی احمدی رائٹس، احمدیوں کے خلاف جو فضا بنی، پھر شیعوں کے خلاف بنی، شیعہ کافر شیعہ کافر. ہمیشہ فاشزم اقلیتوں کو نشانہ بنا کر منورٹیز کو آتا ہے. جو کرسچین کمیونٹی کے ساتھ دوسرا افغان جہاں امتیاز آپ شیعوں کا نام لائیں، دیکھیں شیعہ منورٹی نہیں ہے، شیعہ مسلمانوں کا ایک اتنا ہی بڑا حصہ ہے جس طرح سنی ہے اس طرح شیعہ ہے. اب یہ جو قادیانی حضرات ہیں اور شیعہ حضرات میں ایک بڑا بنیادی احمدی کہہ لیں آپ ان کو، ہم تو قادیانی کیونکہ لوگ کہتے ہیں عام طور پر وہ احمدی کہتے ہیں، تو چلیے احمدی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں بات کیا ہے، مرزا غلام احمد جو تھے انہوں نے 1890 میں دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، لیکن میں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس نے آنا تھا میں آ چکا ہوں. اس پر بحث ہوتی رہی، مناظرے ہوتے رہے، کوئی لوگوں نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا. آپ اس پر کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، وہ اسی جگہ رہے، ان کی جماعت اسی جگہ رہی، ان کے خلفاء اسی جگہ رہے. اور اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے، دیکھیے اس کے جو پہلے وزیر خارجہ تھے جو خود قائد اعظم نے مقرر کیا جن کو، وہ ظفر اللہ خان تھے جو احمدی تھے. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ان کو کیوں مقرر کر دیا. قائد اعظم کا جنازہ ہوا، انہوں نے نہیں پڑھا، کسی نے یہ نہیں کہا ان کو نکالیں. 4 منٹ ہے بریک کو، بریک سے پہلے اسلام آباد جلدی سے چلتے ہیں. علی حسن بہت خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے علی آپ؟
دیکھیے ایک تو میں یہ کہوں گا اور شامی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ احمدیوں کو قادیانی نہ کہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ مسیحی برادری کو چوڑا کہنا شروع کر دیں. بہت بدتمیزی کی بات ہوتی ہے, وہ لوگ گالی سمجھتے ہیں اس بات کو. تو قادیانی کہنا چوڑے کہنے کے مترادف ہے؟ جی بالکل بالکل. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ تو اگر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ گالی دے رہے ہیں, اس کو تو نہ وہ لفظ استعمال کریں نا. مگر ہمارا گالی نہیں ہے نا, ہم آپ کے کہنے سے کیسی گالی سمجھ ہمارا آئین بھی وہ لفظ استعمال کرتا ہے. بھائی گالی وہ ہوتی ہے جو کہ مجھے لگے کہ گالی ہے. گالی یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی گالی. اچھا آگے آپ کا پوائنٹ کیا ہے علی؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ اچھا پوائنٹ میرا یہ ہے, دیکھیے جو ساری بات ہو رہی ہے یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے. میں تو جنرلی امتیاز عالم صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں. مگر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پوری بات ہوتی ہے کہ جی دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے, مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اس پوری ڈیبیٹ میں ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ جس دن پاکستان کی سٹیٹ جو ہے وہ خود اس نے ایک فرقہ وارانہ رول اختیار کر لیا, جب اس نے کہنا شروع کیا کہ ہم بتائیں گے کہ کن لوگوں کا کیا ایمان ہے کیا نہیں ہے, مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان کون نہیں ہوتا, تو طالبان اور جو آج آپ کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اس چیز کی لاجیکل کانسیکوینس ہے. اس کا نتیجہ ہے یہ کہ آج آپ کے پاس ایک وہابی سیکٹ ہے جو کہ کہتا ہے کہ احمدی تو خیر ہیں ہی نہیں مسلمان ان کے نظریے میں, نہ شیعہ مسلمان نہ بریلوی مسلمان. بات یہ ہے that the state has to be a neutral arbiter. جب تک اسٹیٹ اپنے آپ کو نکالے گا نہیں. بات یہ نہیں ہے نادیہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا میں یا شامی صاحب. بات یہ ہے کہ ریاست کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, اور ریاست کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. اگر آپ کو احمدی اچھے نہیں لگتے یا شیعہ اچھے نہیں لگتے, آپ ان سے نہ شادی کریں, نہ ملیں آپ ان سے, نہ ان کے گھروں پہ آپ جائیں, تعلق نہ رکھیں. یہ تو ایک آپشنل بات ہے. مگر کیا یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے گندے قوانین اور اسلام کے نام پہ گندے قوانین پاس کرے؟ ایشو تو یہ ہے. جی شامی صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں علی کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو ان سے ایگری نہیں کرتا جو الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ جو احمدی یا قادیانی جو بھی کہیں ان کو, مجھے احمدی کہنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں, میرے اخبار نے ان کو احمدی لکھا ہے. اور دیکھیے ان کے اور درمیان جھگڑا تو ہمارا پرانا ہے. ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ قائد اعظم کا جنازہ تھا, جب مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے, لاکھوں افراد موجود تھے, ظفر اللہ خان صاحب وہاں سے نکلے اور باہر جا کے بیٹھ گئے. بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟